25واں پارہ ہے سورۃ الدخان، پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الدخان، اس سے ماقبل سورۃ الزخرف، اور تقریباً یہ 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے، اس کو حوامیم سبعہ کہتے ہیں۔ یہ 7 صورتیں حامیم اور ان کو قرآن کا لب لباب، نچوڑ اور خلاصہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر لکھا ہے سورۃ الدخان مکیہ۔ یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ مفسرین کی رائے یہ ہے، جب کسی صورت پر مکی ہونے کا اطلاق کیا جاتا ہے تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے، جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے: توحید، رسالت اور بعث بعد الموت۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ند نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے وہ سارے برحق ہے۔ تیسری چیز بتائی جاتی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد انسان کے ساتھ اعمال کا حساب ہوگا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ 3 بنیادی باتیں ہیں۔ پھر ہر صورت کے اندر ضمنی یہاں پر ایک مضمون ہے۔ اس صورت کا جو ضمنی مضمون ہے وہ ہے انذار، ڈرانا۔ اللہ جل شان نے اس صورت کے اندر انسانوں کو ڈرایا ہوا ہے۔ یہ صورت احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ یہ صورت جو جمعے کی رات کو پڑھے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صورت جو بندہ پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کی بخشش کریں گے جمعے کی رات۔ اور ایک روایت کے اندر آتے جو جمعے کی رات مستقل پڑھنے کی عادت رکھے اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے یہ صورت اپنی ذاتی حیثیت سے بھی مبارک ہے، اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس صورت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ماقبل صورت کے بعد ہی یہ صورت نازل ہو چکی ہے۔ سورہ زخرف نزول کے اعتبار سے بھی اسی کے بعد ہے، یہاں ترتیب میں بھی اسی کے بعد ہے۔ شروع کا مضمون قرآن مجید کی حقانیت کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو بنیاد بنا کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں والکتاب المبین۔ میں نے پہلے یہ بات کہی ہے آپ کو کہ حامیم جو شروع میں یہ حروف، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور یہ حروف ان کے یقینی معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ اللہ اس کے رسول کے آپس میں راز کی بات ہے، اور مسلمان کا امتحان یہ بھی ہے کہ آپ نے تحقیق کے دائرے میں رہنا ہے، لیکن اس کے لیے ایک جو حد ہے اس حد سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ جہاں پر آپ کو کہا گیا کہ سٹاپ، رک جاؤ، یا بس وہاں پر رکنا ہے۔ والکتاب المبین، یہ واو قسم کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اب ہم عام طور پر جب قسم کھاتے تو ہمارے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم واللہ، باللہ، تاللہ، یہی 3 قسم کے الفاظ ہیں، زیادہ مناسب یہی ہے۔ اور جب اللہ جل شان قسم کھاتے تو اللہ کو اختیار ہے جس چیز پر قسم کھائے۔ اسی اللہ جل شانہ نے
قلم کی بھی قسم کا ہے، آسمان کی بھی قسم، سورج کی بھی قسم، چاند کی بھی قسم۔ اب اللہ پاک قسم اٹھا سکتے ہیں اور قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ مسئلہ یہ تھا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو کفار مشرکین مکہ ان کے ہاں قسم کی اہمیت ہوتی تھی، ورنہ اللہ کی کوئی بات وہ سچی ہوتی ہے، اس میں وہ پختہ بات ہوتی ہے، اس میں قسم کی ضرورت نہیں ہے، یہ مخاطب کے حال کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ اس لیے بتایا گیا والکتاب المبین، اور قسم اس کتاب کی صفت بیان کی گئی ہے جو کھل کے بیان کرنے والی ہے، ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے۔ اس لیے قرآن یفسر بعضا، اس قرآن کے اندر بعض حصہ بعض کی خود بخود وضاحت کرتا ہے، یہ قرآن خود ایک تفسیر ہے بعض حصے کے لیے، اور جہاں ہمیں ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے تفسیر نہ ملے تو آپ کو تفسیر ملے گی لتبین للناس، پیغمبر کے احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر قرآن کو کھل کے بیان کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے احادیث کے اندر بھی کوئی چیز نہیں پا رہے ہیں، پھر فاسألوا اہل ذکر، قرآن کا حکم یہ کہ اہل علم سے پوچھو، آپ کو وہ مسئلہ سمجھا دیں گے۔ بعد غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور جی ہمیں قرآن حدیث سے بتا رہے، پرے چھوڑ دیں علماء کو، جی اور مولوی صاحب کیا سمجھتے، چھوڑ دیں، یہ غلط سوچ ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھے۔ اس لیے علماء مجتہدین امت، علماء امت وہ قرآن اور حدیث میں تلاش کر کے ایک مسئلے کا استنباط کرتے ہیں اور ایک حکم لگاتے ہیں۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی جو کہ کھل کے بیان کرنے والی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اس قرآن کو اتارا ہوا ہے فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات کے اندر ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو اتارا ہوا ہے۔ انا کنا منذرین، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ یہاں پر آگے جو بات کی جائے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر، لیلۃ مبارکہ، لیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم انگلش میں نائٹ کہتے ہیں، رات۔ فیہا، یہ ہا ضمیر پروناؤن ہے، یہ اس لیلہ کی طرف راجع ہو رہا ہے، اسی رات کے اندر حکمت والے امور جدا کیے جاتے ہیں، موت کا فیصلہ، حیات کا فیصلہ، بدبختی کا فیصلہ، نیکبختی کا فیصلہ، یا کاسالی کا فیصلہ، خوشحالی کا فیصلہ، مختلف قسم کے امور، ترقی کا فیصلہ، تنزل کا فیصلہ اسی رات کے اندر۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ ایک رائے تو اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے شعبان کی جو نصف شعبان کی جو رات ہے، یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے وہ مراد ہے، کہ اس رات میں اللہ جل شانہ کی طرف سے امور طے کیے جاتے ہیں، اور یہیں سے استدلال کیجیے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور یہ رات اتنی مبارک رات ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں اللہ جل شانہ بے شمار لوگوں کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں، جو لوگ اس رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں لگے رہتے ہیں، اگرچہ پوری رات نہ ہو، رات کے کچھ حصہ میں جس کو ابتدائی موقع ملے، چاہے درمیانی رات میں موقع ملے، چاہے رات کے آخری حصے موقع ملے، لیکن شعبان کی 15ویں رات کو جو عبادت میں لگا رہے گا اللہ پاک اس کی بخشش فرمائیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہوں سے توبہ کر چکا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر چکا، اور جو حقوق ذمے ہے وہ ادا کرنے کی نیت کر لے۔ اس لیے فرمایا کہ جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں تو اللہ ان بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اب اس رات میں بھی 4 قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، مشرک ہو۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔
تیسرا وہ بندہ ہے جو مسلمان کے ساتھ دل میں کینہ بغض رکھتا ہو۔ چوتھا وہ بندہ جو دائمی شرابی ہو۔ ان چار بندوں کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگوں کی رائے تو یہ ہے، لیکن جمہور حضرات کی رائے یہ ہے، اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، کیونکہ یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ہم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے برکت والی رات میں۔ تو چونکہ اللہ قرآن میں بیان فرماتے لیلۃ القدر کے حوالے سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر، گویا کہ لیلۃ مبارکہ یہ لیلۃ القدر کا دوسرا نام ہے، بس اسے مراد سے لیلۃ القدر ہے۔ اور اللہ جل شانہ لیلۃ القدر میں آسمانی دنیا پہ لوح محفوظ سے قرآن کو ایک ہی رات میں اتارا، لیکن پھر وقتاً فوقتاً اللہ پاک نے دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قرآن کو نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اس لیے اکثر جمہور حضرات کی اس حوالے سے کہ اس میں قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے اور قرآن نازل کیا گیا ہے، لیلۃ القدر میں سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ بہرحال امر من عندنا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ جو امور طے کیے جاتے ہیں یہ ہماری طرف سے امر ہوتا ہے، ہماری طرف سے حکم نامہ جاری ہوتا ہے، ہمارے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ انا کننا مرسلین، اور یقیناً ہم بیچنے والے ہیں انسانوں کے پاس انبیاء علیہ السلام کو، یا انسانوں کے پاس فرشتوں کو بیچتے رہتے ہیں۔ کسی کے ذمے کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟ جبریل کے ذمے ڈیوٹی لگائے گی کہ آپ نے وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانی ہے۔ ملک الموت اس کے ذمے ڈیوٹی لگائے گئی ہے کہ آپ نے روح قبض کرنا ہے، یہ اس کو بھیجا جاتا ہے۔ تو مختلف امور کے لیے جن فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کو اپنی ڈیوٹیوں پر بھیجتے رہتے ہیں۔ رحمتا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے مہربانی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کی حقانیت کو بیان کر کے اس قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے، وہی اللہ معبودی برحق ہے جس نے پیغمبر کا انتخاب کر کے، فرشتے کا انتخاب کر کے، اسی متعلقہ فرشتے کے ذمہ ڈیوٹی لگا کے اللہ کی طرف سے قرآن کو لے کر پیغمبر پر لے کے نازل کرتا ہے، اس تک پہنچاتا ہے، اور وہی پیغمبر امت تک پہنچاتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات اس قرآن کے اندر سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہارا رب وہ ایک اللہ ہی ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ یہ بات پہلے بتا چکا ہوں، رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی چیز کا نام و نشان ہی نہ ہو، اس چیز کو وجود دے دے، پھر اس کو درجہ بدرجہ اپنے کمال تک پہنچا دے۔ جیسے انسان کا نام و نشان نہیں تھا، ایک قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا اور ماں کے پیٹ کے مراحل سے گزار کے دنیا کے اندر لایا، پھر دنیا کے اندر نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ پکڑ سکتا تھا۔ اللہ نے اس کو چلنے والا، پھرنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، کھانے پینے والا بنا دیا۔ انسان کو اپنے کمال تک جو پہنچا دیا، یہ کس نے کیا؟ اللہ۔ اسی اللہ نے آسمان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے آدم سے وجود میں لایا مضبوط آسمان، بغیر کسی ستون کے اللہ نے اس چھت کو بنا کے کھڑا کر دیا ہے، کوئی شگاف نہیں اس کے اندر۔ اس زمین کا نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے اس زمین کو بنایا، اور یہ زمین حرکت کر رہی تھی، اللہ نے اس کے اوپر میخیں گاڑ دی، مضبوط پہاڑ اللہ پاک نے اس کے اوپر گاڑ دیے۔ وما بینہما، اور اس زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، ان ساری مخلوقات کا رب وہی اللہ ہے۔ اس اللہ فرماتے ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والا ہو تو رب وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ذات، اس کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا ہوا۔ پھر آگے جو صفت ذکر کی اللہ پاک کی وہ کیا ہے؟ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح تمہیں زندگی دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تمہیں موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو زندگی دینے کا مالک اور موت طاری کرنے کا مالک ہے وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بتاؤ تو صحیح تمہیں کس نے یہ زندگی سنا؟ تمہارے جتنے معبود ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے رہتے ہو،
کس کے اندر یہ قوت اور طاقت موجود ہے کہ کسی کو حیات سے نوازے یا کسی کو موت دے دے؟ اللہ جس کو چاہے حیات دے، جس کو چاہے موت دے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ اسے قرآن کا سب سے پہلا دعویٰ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، انسانیت کو مخاطب کر کے پہلا دعویٰ ہے قرآن کا اور پہلا مطالبہ ہے قرآن کا، اے سارے دنیا کے انسانوں، تم عبادت کرنے والے بن جاؤ، پابند بن جاؤ ایک اللہ کے، اپنے رب کے، اور جو کہ تنہا ہے اپنی ذات و صفات کے اندر، جس نے تمہیں آدم سے وجود ملا، تمہارے آباء و اجداد کو وجود عطا فرمایا، حالانکہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس لیے رب وہی اللہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس صورت کے شروع میں قرآن کی حقانیت کو بیان کر چکے اور ساتھ ساتھ مسئلہ توحید کی طرف انسانیت کو ترغیب دے چکے۔ اب جو انکار کرنے والے ہیں آگے ان کو ڈرایا گیا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے کل کے بیان کرنے والی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے برکت والی رات کے اندر، انا کننا منذرین، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں جدا کیا جاتا ہے ہر حکمت والے معاملے کو، امرا من عندنا، جو کہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے یا ہماری طرف سے حکم کرنے کی وجہ سے، انا کننا مرسلین، یقیناً ہم بیچنے والے ہیں، رحمتا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے مہربانی کے طور پر، انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور ان تمام مخلوقات کا جو ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو کہ زندگی دیتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ صدق اللہ۔